بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتشہد اور تشہد پڑھے وہو واجب عندنا اور یہ ہمارے نزدیک تشہد آخری قاعدے والی واجب ہے۔ صلی علی النبی علیہ السلام اور درود پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہو لیس بفریضۃ عندنا اور یہ درود پڑھنا فرض نہیں ہمارے نزدیک بخلاف امام شافعی کے۔ فیہما ان دونوں میں، یعنی تشہد بھی وہ فرض کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تشہد واجب ہے اور درود سنت ہے، لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا اذا قلت هذا او فعلت، جب تو نے یہ تشہد کہہ دیا یا تو نے یہ کام کر دیا، مطلب بقدر تشہد بیٹھ لیا، تو نے قاعدہ کر لیا۔ قعود بقدر تشہد یہ فرض ہے، یہ کیا ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ فقط تمت صلاتک، بس تحقیق تمہاری نماز کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ ان شئت ان تقوم فقم، اگر چاہے تو کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا۔ فإن شئت ان تقعد فقعد، اور اگر چاہے تو بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، نماز پوری ہو گئی۔ والصلاۃ علی النبی علیہ السلام، اب بتا رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنا نماز سے باہر اس کا حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں نام آئے تو کیا ہے، تب پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ اس مجلس میں پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام طحاوی نے کہا تو پھر بھی فرض ہے، پھر کیا ہے، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الصلاۃ اما مرۃ واحدۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا نماز سے باہر واجب ہے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ، جیسا کہ کہا امام غرقی نے، یا جب بھی ذکر کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ اختیار کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے۔ فکفینا المؤنۃ الامر، بس کافی ہے ہمیں امر کی وجہ سے، ہمیں امر جو قرآن مجید میں امر ہے نا، اس کی طرف سے ہمیں کافی ہو جائے گا۔ والفرض المروی فی التشہد هو التقدیر، اور فرض جو روایت کیا گیا ہے تشہد میں، وہ تشہد کی مقدار بیٹھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ودعا، قال فرمایا ودعا، اور دعا مانگے بما یشبہ الفاظ القرآن، ایسی دعا جو مشابہ ہو قرآن کے الفاظ کے اور ادعیہ ماثورہ کے۔ لما روینا، اس حدیث کی جیسے جو ہم نے روایت کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم مختر من الدعاء اطیبھا، پھر اختیار کر دعا میں سے سب سے اچھی، واجبھا الیک، اور جو تمہیں سب سے بہتر لگے۔ ویبدأ، اور ابتدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے ساتھ، لیکون اقرب الی الاجابہ، تاکہ وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو، پہلے درود پڑھے گا پھر دعا مانگے۔ ولا يدعو بما يشبه کلام الناس، اور نہ دعا مانگے ایسی جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو، ٹھیک ہے، تحرزا عن الفساد، فساد سے بچنے کے لیے، کیونکہ کلام ناس سے دعا کرے گا تو کیا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، کہ دعا میں نماز میں کلام کرنا صحیح نہیں۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ دعا دو قسم کی ہے، ایک وہ دعا ہے جو اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن کسی بندے سے بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہم زوجنی، اے اللہ میری شادی کرا دیں، ہاں، بندوں کو وہ کہہ سکتے ہیں، میں کہوں بھائی جو ہے وہ عبد الرحمن میری شادی تو کرا دیں، سمجھا، تو یہ دعا نہیں مانگے۔ اور ایسی دعا جو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی، وہ دعا مانگ سکتا ہے، جیسے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس وغیرہ، بات آگے سمجھ میں، ہاں۔ اور اگر کہتا ہے کہ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے،
ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں، یہ بھی لوگوں کے مشابہ ہے، کیونکہ لوگوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. جیسے رزق الامیر الجیش، کہ امیر نے لشکر کو پیسے دیے، ٹھیک ہے، رزق دیا. ولہذا، اور اسی وجہ سے یاتی بالماثور، لائے جو ہے وہ منقول دعاؤں کو جو قرآن و حدیث میں ہیں، المحفوظ جو اس محفوظ ہیں. وما، اور ایسی دعا مانگے لا یستحیل سؤالہ من العباد، ٹھیک ہے، اور ایسی دعا نہ مانگے جو نہ و محال اس کا سوال کرنا بندوں سے، ٹھیک ہے. جیسے اس کا قول ہے اللہم زوجنی فلانۃ، اے اللہ فلاں عورت سے میری شادی کرا دے. یشبہ کلامہم، یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ. وما یستحیل، اور جو محال ہو، جیسے اس کا قول ہے اللہم اغفر لی، لیس من کلامہم، یہ لوگوں کے کلام میں سے نہیں ہے. اور اس کا قول اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، من قبیل الاول، یہ اول کی قبیل سے، یعنی لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، یعنی لوگوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں. استعمال یہاں فیما بین العباد، کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے بندوں کے درمیان. کہا جاتا ہے کہ رزق الامیر الجیش، رزق دیا امیر نے لشکر کو، تنخواہ دی یا پیسے دیے. ثم یسلم، پھر سلام پھیرے، عن یمینہ، دائیں جانب، فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعن یسارہ مثل ذلک، اور بائیں طرف بھی اس کے مثل. لما روا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان نبی علیہ السلام کے، بے شک نبی علیہ السلام کان یسلم، آپ سلام پھیرتے تھے، عن یمینہ، دائیں جانب، حتی یرا بیاض خدہ، حتی یرا بیاض خدہ، حتیٰ کہ دکھائی دیتی تھی آپ کے رخسار کی سفیدی، الایمن، دائیں رخسار کی. وعن یسارہ، اور آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تھے، حتی یرا بیاض خدہ الایسر، حتیٰ کہ دکھائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں رخسار کی سفیدی. ونواب التسلیم الاولی، اور نیت کرے پہلے سلام سے، من علی یمینہ من الرجال والنساء والحفظہ، ان لوگوں کی جو دائیں جانب ہو، مرد اور عورتیں، اور کرامن کاتبین. وکذالک فی الثانیہ، اور اسی طرح دوسرے سلام میں بھی. لأن الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال نیتوں کے ساتھ. ولا ینوی النساء فی زماننا، اور نیت نہ کرے عورتوں کے ہمارے زمانے میں، کیونکہ عورتیں ہوتی نہیں ہمارے زمانے میں، مسجد میں ان کے آنا منع ہے. ولا من لا شرکت لہ فی صلاتہ، اور نہ ان کی نیت کرے جن کی نماز میں شرکت نہیں. یہی صحیح ہے، کیونکہ خطاب جو ہے وہ حاضرین کا حصہ ہے. ولا بد للمقتدی من نیت امامہ، اور ضروری ہے مقتدی کے لیے اپنے امام کی نیت بھی کرنا. فإن کان الامام من جانب الایمن، اگر امام جو ہے وہ دائیں جانب ہو تو دائیں جانب نیت کرے، او الایسر، یا بائیں جانب ہو تو نواہ فیہم، امام کی نیت کرے ان میں. فإن کان بحذائہ، اور اگر اس کے بالکل سامنے ہو، امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے، جیسے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، یا دوسری صف میں ہی پیچھے بالکل کھڑا ہوا ہے، سامنے امام کے بالکل سامنے امام، ٹھیک ہے. نواہ فی الاولی، تو پہلے سلام میں نیت کرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ترجیحا لجانب الایمن، ترجیح دیتے ہوئے دائیں جانب کو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہی روایت ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ نواہ فیہما، کہ امام کی نیت دونوں سلاموں میں کرے. لأنہ ذو حظ من الجانبین، کیونکہ وہ حصے والا ہے دونوں جانب میں. والمنفرد، اور اکیلا پڑھنے والا نیت کرے الحفظہ، کرامن کاتبین کی، لا غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ. لأنہ لیس معہ سواہم، کیونکہ منفرد کے ساتھ اور لوگ نہیں ہیں نماز میں شامل. والامام، اور امام نیت کرے دونوں سلاموں میں، مقتدیوں کی، دائیں جانب میں دائیں جانب والوں کی، بائیں جانب میں، یہی صحیح ہے. اور نہ نیت کرے فرشتوں کے بارے میں، یعنی کرامن کاتبین کے بارے میں، عددا محصورا، کسی مقرر تعداد کا، بلکہ جتنے بھی ہیں ان سب کو. لأن الاخبار، کیونکہ احادیث فی عددہم، ان کے تعداد میں، قد اختلفت، مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنے ہیں کرامن کاتبین. فاشبہ الایمان بالانبیاء علیہ السلام، بس یہ مشابہ ہو گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے، کہ انبیاء کی
مقرر تعداد 1,24,000 یا جتنے بھی ہیں، بلکہ انبیاء پر مطلق ایمان لائے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ان پر ایمان لایا میں، پھر کتنے بھی ہوں، سمجھا؟ کیونکہ احادیث اس میں مختلف ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ثم اصابت لفظ السلام، پھر لفظ سلام کو پہنچنا، یعنی سلام کا لفظ کہنا واجب ہے ہمارے نزدیک اور فرض نہیں ہے، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ تحریم و تکبیر کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اور تحلیل تسلیم ہے، یعنی سلام ہے۔ ولانا، اور ہماری دلیل وہ ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کیا تخیر کہ اس میں ہے نا کہ جب تو نے یہ کر لیا یا یہ کہہ دیا تو تیری نماز پوری ہو گئی، اگر چاہے تو کھڑا ہو جائے چاہے تو بیٹھا رہے۔ تخیر منافی ہے فرضیت کے، ٹھیک ہے، اور وجوب کے، مگر یہ ہے کہ ہم نے ثابت کیا وجوب بس اس روایت کے جو امام شافعی نے روایت کی ہے تکبیر اور تسلیم والی، وبمثلہ، اور اس جیسی روایت سے لا یثبت الفریضہ، خبر واحد سے فریضہ ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا